بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امجد محمود امجد ہوں اور آپ دا ڈیولپینز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج دا ڈیولپینز میں ہمارے مہمان ہیں سید شاہد کاظمی صاحب، جو کنٹری کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان ہیومینٹیرین فورم کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ امجد بھائی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم دیا۔ آپ ہمیں پی ایچ ایف کا بارے میں بتائیں، یہ پی ایچ ایف کب فارم ہوا اور اس کے بنانے میں اس کے پیچھے کیا سوچ اور اپروچ کار فرما تھی، اس کی ممبرشپ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کی پرفارمنس اور اس کے حوالے سے ہمیں بریف کیجیے۔ بہت شکریہ جی۔ پاکستان ہیومینٹیرین فورم پی ایچ ایف جو کہ کرنٹلی ابھی ایز اے ریپرزنٹیٹیو باڈی کام کرتا ہے پاکستان میں کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیمیں یا انٹرنیشنل این جی اوز کے، اور ابھی اس وقت 2022 میں ہم 35 انٹرنیشنل این جی اوز جو ہیں ان کو، جو کہ رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں اور کام کر رہی ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز اے ریپرزنٹیٹیو باڈی کوآرڈینیشن فورم۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارے ساتھ لگ بھگ 7 کے قریب آبزرورز ہیں جو کہ ایفیلیٹ ممبرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور یہ اس میں ریڈ کراس، ریڈ کرسنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں، کچھ ہیلتھ اسپیشلائز جس طرح MSF ہے وہ اس کے اوپر ہے، نیشنل این جی اوز کا جو نمائندہ نیٹ ورک ہے پاکستان میں NHN، وہ بھی ہمارا ایفیلیٹ ممبر ہے۔ پی ایچ ایف کا جو انفارمل کام ہے 2003 سے سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد 2005 میں جب آزاد کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں ایک ہولناک زلزلہ آیا تو انٹرنیشنل این جی اوز نے یہ محسوس کیا اور گورنمنٹ نے بھی محسوس کیا کہ کوئی ان کے بیچ میں جو کوآرڈینیشن ہے اس کا، اپنی کوآرڈینیشن کو، باہمی رابطہ کاری کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایک انفارمل فورم کا ترتیب دیا جس کا نام پاکستان ہیومینٹیرین فورم رکھا گیا۔ اس کے بعد 2005 پھر 2010 کے فلڈز آئے، اس کے بعد 2010 کے بعد مسلسل کچھ ہیومینٹیرین کرائسس پاکستان کے اندر رہے، جن کی وجہ سے کوآرڈینیشن آپ سمجھتے ہیں کہ ہیومینٹیرین یا ڈیولپمنٹ کے کام میں انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں بین الاقوامی تنظیمیں یا سول سوسائٹی کام کرتی ہے تو ان کے کوآرڈینیشن اور آپس میں باہمی مل جل کے کام کرنے کے لیے فورمز موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان میں ہیومینٹیرین فورم ہے۔ ابھی الحمدللہ 2021 میں ہم پاکستان میں جو ہماری رجسٹریشن ہم نے وہ حاصل کی۔ پی ایچ ایف کا اپنا ایک بورڈ ہے، اس کا ایک گورننس سٹرکچر ان پلیسڈ ہے، اور پی ایچ ایف مینلی 3 ایریاز میں کام کرتا ہے، ایک انفارمیشن مینجمنٹ کا ہے، ایک کمیونیکیشن کا ہے اور ایک کوآرڈینیشن کا ہے۔ ہم جو ہماری این جی اوز، انٹرنیشنل این جی اوز جو ممبرز ہیں، جو کام ملک کے اندر وہ ہیومینٹیرین یا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں، اس کام کو ہم کمپائل کرتے ہیں، کنسولیڈیٹ کرتے ہیں۔ وہ معلومات جو ہے ان کی ہم حکومت پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ باہمی رابطہ کاری کو یا سینرجیز بلڈ کرنے کے اندر ہم اپنا ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن ایجنسیز کے ساتھ کلوزلی کام کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ ڈونر کے ساتھ کلوزلی کام کرتے ہیں، ہم نیشنل این جی اوز کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا بھی کام ہے ہماری باقاعدہ منتھلی بیسز پہ، کوارٹرلی اور سال کے اندر رپورٹس جو ہے وہ شائع ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہمارے جاتے ہیں جس میں ہم اپنے ہیومینٹیرین سیکٹر میں یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر جو کام ہو رہا ہے پاکستان بھر میں اس کو ہم شوکیس کرتے ہیں، باقی لوگوں تک اس کو وہ معلومات پہنچاتے ہیں۔ پی ایچ ایف کی جو نیشنل لیول پہ کوآرڈینیشن فورمز ہیں ان کے اندر ہماری اسٹینڈنگ سیٹس ہیں، جس میں ہم حکومت پاکستان کے جو اسپیشلائزڈ ایجنسیز آپ کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ، جس طرح نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA ہے، پروونشل اتھارٹیز ہیں، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ اکنامک افیئر ڈویژن کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ ہم کچھ اور منسٹریز ہیں۔ کووڈ کے اندر انٹرنیشنل این جی اوز نے بہت بڑا کام کیا، اس کو ہم نے اس کی رپورٹس بنائیں، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا حکومت کے ساتھ۔ تو ہمارا مقصد جو ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل این جی اوز کا کام ہے اور باقی جو ہمارے اسٹیک ہولڈر، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان ایک پرائمری اور میجر اسٹیک ہولڈر ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لائزان بلڈ ہو، ڈپلیکیشنز اوائڈ ہوں، اور جو بھی کام ہو رہا ہے تاکہ دونوں طرف سے فیسیلیٹیشن کو وہ جو ہے وہ انشور کیا جا سکے۔ ہم ہر سال میں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے، جن ایونٹس کے اندر ہم حکومت پاکستان کے لوگوں کو، این جی اوز کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ میٹنگز ہماری ہوتی ہیں، ماہوار میٹنگز ہوتی ہیں، کوارٹرلی ہوتی ہیں، تو دیر آر مینی تھنگس جو ہے، اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان ہیومینٹیرین فورم کی ممبرشپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرنیشنل این جی او ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ انٹرنیشنل این جی او ہیں، اور انٹرنیشنل این جی او جو حکومت پاکستان کے جو رائج قوانین ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے INGO پالیسی کے نیچے، اس میں اگر آپ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہیں اور اگر آپ کو حکومت پاکستان نے
الاؤڈ کیا ہے کام کرنے کے لیے. آپ کے پاس لیگل سٹیٹس ہے تو آپ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں. اور جو آرگنائزیشن ممبر بنتی ہیں ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہمارا, وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو سائن کرتے ہیں, اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ سائن کرنے کے بعد وہ یہ ہمارے ممبرز کے اوپر جو ہماری آپس میں انفارمیشن شیئرنگ ہے, ہمارا کوآرڈینیشن کا کام ہے, کمیونیکیشن جتنا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ مروجہ قوانین ہیں جو ہم نے ایگری کیا ہوئے ہیں, اس کے تحت وہ مل کے کام کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس حوالے سے PHF کے حوالے سے بریفلی آپ نے ہمیں جو ہے نا بتایا. اب آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والی NGOز اور جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پروفیشنلز کام کر رہے ہیں ان کے لیے اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ میسیج دے سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہیومینٹیرین ورکرز ہیں یا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں تو وہ شاید, میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے خوش قسمتی ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ میرا جو کام ہے, ہم جو بھی کام کرتے ہیں, جو پلاننگز کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, ہم جتنا کام کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی اس کا فائنل جو بینیفیشری ہے وہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن تک یہ ضرورت کی چیزیں ہیں, ان کی تربیت, ان کی آپ کے کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ہے, یا ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع جو فراہم کرتی ہیں NGOز, تو یہ ایک پازیٹیو کام ہے. میرا پیغام تو یہ ہے کہ ابھی ہم جس دور میں سے گزرے ہیں, بہت سارے کرائسز ہیں پاکستان میں. کووڈ سے ابھی ہم پوری طرح سے باہر نہیں نکلے. مجھے امید ہے کہ 2022 کا جو سال ہوگا وہ یہ آخری سال ہوگا اس پینڈیمک کا انشاءاللہ. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ باقی جو ایشوز اور چیلنجز ہیں, 2-3 ایریاز جس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ہمارے فوکسڈ ایریاز ہیں, سب کے ہیں, اور ہمیں مل کے کام کرنا ہے. کلائمیٹ چینج ایک بڑا چیلنج ہے, صرف ہماری اکانومی کو ڈسٹرب نہیں کرے گا بلکہ ہمارے کلائمیٹ چینج جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس سے بہت زیادہ بڑھیں گے. کنٹری جس طرح حکومت پاکستان اپنی کوششیں کر رہی ہے, تو میں ضرور کہوں گا کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو ہمارے ساتھی ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, کہ وہ اپنے پالیسیز کو, اپنے پلانز کو, اپنے کام کو جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ جو حکومت کی پرائرٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کریں, حکومت کے ساتھ پارٹنرشپس کو بڑھائیں. لوکل گورنمنٹس جو ہماری موجود ہیں ڈسٹرکٹس کے اندر, پروونسز میں, وہاں پہ اپنی پارٹنرشپس کو بڑھائیں, اور یوتھ کے اوپر فوکس کریں, اور یوتھ کو تیار کریں کہ ہماری جو ہم دنیا کے فارچونیٹ کنٹریز میں سے ہیں جہاں پہ 60% تقریباً 50% اور 60% کے لگ بھگ ہمارا یوتھ ہے, تو ہم اس بڑا جو ہمارا کیپٹل ہے, یہ ایسٹ ہے, ہم اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اس پہ مل کے کام کریں. یہ عام کام نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نصیب کرتا ہے, اور مل جل کے کام کریں, ڈپلیکیشنز کو اوائڈ کریں. جتنا زیادہ کوشش کریں کہ آپ آپس میں مل جل کے کام کریں گے, جتنا آپ اپنا کوآرڈینیشن اسٹرنگتھن کریں گے, آپ NGOز کے آپس کا کوآرڈینیشن, NGOز کے جو ڈونرز ہیں ان کے ساتھ, تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے اس بینیفیشری پہ جاتا ہے جس کے لیے ہم مل کے کام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا اور یہاں ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین, جیسا کہ شاہد صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ فورم مل جل کے کام کرنے کا ہے, کوآرڈینیشن, کوآپریشن اور میوچل ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کا فورم ہے. تو اس دور کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دور کمپٹیشن کا نہیں ہے بلکہ کولیبریشن, کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا دور ہے. اس لیے ہم سب تمام جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ایکٹرز ہیں انہیں انوائٹ کرتے ہیں کہ مل جل کر کام کریں تاکہ سنرجی بڑھے اور اس کام کا جو ہے وہ امپیکٹ زیادہ سے زیادہ شو ہو. بہت جلد ہم ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.